TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,76,692 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,49,950 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 24,396 ہو گئی، جبکہ 11,42,854 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,76,692 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,143 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,53,475 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,959 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,98,653 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,099 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,32,353 تک پہنچ گئی، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,597 ہے۔ محکمہ صحت اونٹیریو کے مطابق صوبے میں کورونا ویکسین لگوانے کے لیے عمر کی حد میں کمی کے بعد اسپتالوں میں شہریوں کا تانتا بن گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت اونٹیریو کے مطابق صوبے میں کورونا ویکسین لگوانے کے لیے عمر کی حد میں کمی کے بعد اسپتالوں میں شہریوں کا تانتا بن گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں شہری اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ محکمے کے مطابق ایک اندازے کے مطابق اس وقت 1,30,000 کے قریب شہری ویکسین لگوانے کے لیے اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں، جبکہ دیگر ہزاروں لائن پر ہیں۔ محکمے کے مطابق اس وقت ویکسین لگوانے کی عمر 18 سال تک کر دی گئی ہے اور ویکسین 114 مراکز پر دستیاب ہے۔ دوسری جانب GTA پولیس کا کہنا ہے کہ کاٹیج کنٹری کے علاقے میں شکایت موصول ہونے پر پولیس نے چھاپہ مار کر 8 افراد کو موج مستی کرنے اور پارٹی منانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اونٹیریو پولیس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں پر ایمرجنسی مینجمنٹ ایکٹ کے تحت چارجز عائد کیے گئے ہیں، جس میں جرمانے کی حد $750 ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق ایک گھر میں دوسرے گھر کے افراد داخل ہو کر پارٹی نہیں کر سکتے، بصورت دیگر انہیں جرمانے اور دیگر چارجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے، تاہم اب صوبے میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے، تاہم اب صوبے میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ صوبے میں یہاں منگل کے روز ایک مہینے سے زیادہ کے دوران پہلی بار 3,000 سے بھی کم کورونا کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 25 ہے۔ منگل کے روز صوبے میں 2,791 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اونٹیریو میں پیر کو کورونا کے 3,436 اور اتوار کو 3,732 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ نئے متاثرین کی 7 دن کی اوسط تعداد 3,509 ہے۔ اس سے قبل کورونا مریضوں کی اتنی کم تعداد صوبے میں 5 اپریل کو دیکھنے میں آئی تھی، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,000 سے بھی کم کووڈ-19 مریض رپورٹ ہوئے، تب یہ تعداد 2,938 تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹورنٹو میں 931 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، پیل ریجن نے 653، یارک ریجن میں 275 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہفتے کے آخر سے اسپتال میں مریضوں کی تعداد نسبتاً کم رہی ہے۔ انتہائی نگہداشت میں 886 افراد داخل ہیں، جن میں سے وینٹیلیٹر کی مدد سے سانس لینے والوں کی تعداد 609 ہے۔ مجموعی طور پر 2,167 افراد اسپتال میں داخل ہیں۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو کووڈ-19 ویکسین کی اضافی 52,381 خوراکیں دی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 3,78,085 افراد نے 2 خوراکوں کا ویکسینیشن کورس مکمل کر لیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ذاتی طور پر میں بہت خوش ہوں کہ مجھے کئی ہفتوں قبل ہی ایسٹرازینیکا ویکسین مل گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ذاتی طور پر میں بہت خوش ہوں کہ مجھے کئی ہفتوں قبل ہی ایسٹرازینیکا ویکسین مل گئی۔ یہ میرے لیے انتہائی ضروری تھا کہ میں اپنے پیاروں کی حفاظت کروں، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کروں اور اس کام میں اپنا حصہ ادا کروں۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے تمام کینیڈین جلد از جلد ویکسین کے عمل سے گزریں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم سب اس وبائی بیماری سے جلد نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کی جلد از جلد ویکسینیشن ہو۔ ٹروڈو نے کہا کہ ماڈرنا کی اگلی 10 لاکھ خوراک کی کھیپ اب شیڈول سے ایک ہفتہ پہلے بدھ کو کینیڈا پہنچ رہی ہے۔ کینیڈا کو توقع ہے کہ ستمبر کے آخر تک فائزر اور ماڈرنا کی 92 ملین خوراکیں ملیں گی۔
جو ہر کینیڈین کو 2 دفعہ خوراک دینے کی ضرورت سے 18 ملین زائد ہے۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹیم نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ لوگ رائے کو تبدیل کرنے پر مایوس یا ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن تجربات اور مشاہدات کسی بھی سوچ کا رخ موڑ سکتے ہیں اور نظریے کو بدل سکتے ہیں۔ ایک بار پھر میں اپنے چیف میڈیکل افسران سے یہی کہوں گی کہ تیسری لہر کے وسط میں استعمال کی جانے والی آسٹرازینیکا ویکسین نے لوگوں کی جان بچائی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کا دار و مدار شمالی کوریا پر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کا دار و مدار شمالی کوریا پر ہے۔ بلنکن نے پیر کے روز برطانیہ میں نامہ نگاروں سے بات کی۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے شمالی کوریا کے بارے میں امریکی پالیسی پر حال ہی میں نظر ثانی مکمل کی ہے۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ نظر ثانی میں ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا جن کے ذریعے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل پاک کرنے کے ہدف پر امریکہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہماری پالیسی نپی تلی عملی انداز فکر کے متقاضی ہے جس میں راستہ کھلا رکھا جائے گا اور شمالی کوریا کے ساتھ سفارتکاری کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، مجھے امید ہے کہ شمالی کوریا اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور سفارتکاری سے کام لے گا۔ واشنگٹن نہ صرف پیانگ یانگ کی بات سنے گا بلکہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں اس کے اقدامات کا بھی مشاہدہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی بہت واضح پالیسی ہے جو سفارتکاری پر مرتکز ہے اور اب فیصلہ کرنے کا دار و مدار شمالی کوریا پر ہے کہ آیا وہ اس بنیاد پر مذاکرات میں شرکت کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ بائیڈن نے گزشتہ ہفتے پالیسی خطاب میں شمالی کوریا کی جوہری ترقی کے پروگرام پر نکتہ چینی کی تھی، جس کے جواب میں پیانگ یانگ نے تند و تیز رد عمل ظاہر کیا تھا۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں CIA ہیڈ کوارٹرز میں مسلح شخص نے گھسنے کی کوشش کی جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں CIA ہیڈ کوارٹرز میں مسلح شخص نے گھسنے کی کوشش کی جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ FBI کے حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم شخص کو کئی گولیاں لگی تھیں جس پر اسے اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق FBI نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا تھا کہ مسلح شخص اپنی گاڑی سے ہتھیار لے کر نکلا تھا جس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا، جس میں یہ شخص زخمی ہو گیا تھا اور اسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ افغانستان سے مہلت ختم ہونے کے باوجود امریکی فوجی انخلا نہ ہونے پر طالبان نے صوبہ ہلمند میں افغان فورسز پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان سے مہلت ختم ہونے کے باوجود امریکی فوجی انخلا نہ ہونے پر طالبان نے صوبہ ہلمند میں افغان فورسز پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ ہلمند کی صوبائی کونسل کے سربراہ عطا اللہ افغان نے کہا کہ طالبان نے مختلف سمتوں سے حملے کیے ہیں۔ طالبان نے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ کے گرد و نواح میں فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے اور ان میں سے کچھ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ افغان فضائیہ نے چوکیوں سے طالبان کا قبضہ چھڑانے کے لیے فضائی حملے کیے ہیں اور ان علاقوں میں ایلیٹ کمانڈو فورسز تعینات کر دی ہیں۔ ہلمند میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں سینکڑوں خاندان محفوظ مقام کی طرف نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہلمند خطے میں پناہ گزینوں کے امور کے ڈائریکٹر سید محمد رامین نے بتایا کہ لشکر گاہ کے نواح میں اب تک 1000 سے زائد کنبے اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں کابل شہر میں طبی عملے کی بس پر بم حملہ ہوا جس میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب صوبہ پکتیکا میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر سڑک کنارے نصب بم حملہ ہوا جس میں ضلعی پولیس چیف جمعہ شاہ ہلاک اور اس کے 3 محافظ زخمی ہو گئے۔ واقعے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی۔ 7 دولت مند ممالک کے گروپ نے 2 سالوں میں وزرائے خارجہ کی پہلی آمنے سامنے بات چیت میں تیزی سے پراعتماد ہونے والے چین کے خلاف مشترکہ محاذ بنانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 7 دولت مند ممالک کے گروپ نے 2 سالوں میں وزرائے خارجہ کی پہلی آمنے سامنے بات چیت میں تیزی سے پراعتماد ہونے والے چین کے خلاف مشترکہ محاذ بنانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی جمہوری جماعتوں کے مضبوط اتحاد کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے میزبان برطانیہ نے وسطی لندن میں 3 روزہ مذاکرات کے لیے بھارت،
جنوبی کوریا اور آسٹریلیا سمیت دیگر مہمانوں کو مدعو کیا۔ پیر کو ایران اور شمالی کوریا کے جوہری پروگراموں پر مرکوز استقبالیہ عشائیے کے بعد وزائر خارجہ نے لنکاسٹر ہاؤس میں باضابطہ مذاکرات کا آغاز کیا، جہاں کم عملے کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کا کورونا کی حفاظتی تدابیر کے تحت کوہنی سے استقبال کیا۔ G7 نے اپنے پہلے اجلاس میں چین پر تبادلہ خیال کیا، جس کی بڑھتی ہوئی مقامی اور بیرون ملک فوجی اور معاشی اثر و رسوخ پر مغربی ریاستیں پریشانی کا شکار ہیں۔ G7 اگلے ماہ جنوب مغربی انگلینڈ کے علاقے کارنوال میں قائدین کی سربراہی کانفرنس کی بنیاد رکھ رہا ہے، جو امریکی صدر جو بائیڈن کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا غیر ملکی سفر ہوگا۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 8 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے 15,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 8 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے 15,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 15,50,21,251 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 32,42,295 ہو گئی، جبکہ 13,25,18,147 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,92,409 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,32,74,659 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے امریکہ میں 67,15,861 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 9,451 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,59,66,389 کورونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا، جہاں اس وائرس سے 2,26,188 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 2,06,65,148 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دن بدن کورونا کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ مشال ملک کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 2 لاکھ سے زائد کورونا کیسز ہیں۔ 2,500 سے زائد کشمیری کورونا کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں طبی سہولیات موجود نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 250 وینٹی لیٹر تھے، وہ بھی بھارت منتقل کر دیے گئے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 4,11,854 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,48,60,812 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 41,527 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 49,29,118 ہو چکی ہیں۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 1,11,895 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 48,47,489 ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,27,543 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 44,23,796 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,006 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 4,21,300 تک جا پہنچی ہے۔ لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کے گھروں کے مالکان کو حتمی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کے گھروں کے مالکان کو حتمی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر میوزیم اینڈ آرکیالوجی عبدالصمد نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ دلیپ کمار اور راج کپور کے مکانات کا قبضہ عید کے بعد لے لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ قبضہ لینے کے بعد بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ مالک مکان کو ڈپٹی کمشنر کی جانب سے حتمی نوٹسز بھجوا دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر میوزیم اینڈ آرکیالوجی نے بتایا کہ دونوں گھروں کے مالکان کو 18 مئی کو طلب کیا گیا ہے۔ مالک مکان اپنے اعتراضات جمع کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھروں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے حکومت یا عدالت حکم دے سکتی ہے۔ بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دلیپ کمار کا گھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے تاریخی قصہ خوانی بازار کے محلہ خداداد میں واقع ہے۔
ایک وقت تھا کہ یہ علاقہ رہائشی ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایک کاروباری مرکز بن گیا ہے۔ اداکار دلیپ کمار 11 دسمبر 1922 کو اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن 1930 میں وہ اپنا آبائی گھر چھوڑ کر بھارت کے شہر ممبئی چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ممبئی منتقل ہونے کے بعد دلیپ کمار نے 1988 میں اپنے اس آبائی گھر کا دورہ کیا تھا، جبکہ سال 1997 میں دلیپ کمار کو پاکستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ دوسری جانب 2013 میں بھارتی اداکار کے اس گھر کو وفاقی حکومت نے قومی ورثہ قرار دیا تھا۔ معروف گلوکار و اداکار علی ظفر کا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پیش کیا گیا نعتیہ کلام ریلیز ہوتے ہی مقبول ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلغ العلا بکمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ معروف گلوکار اور اداکار علی ظفر کا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پیش کیا گیا نعتیہ کلام بلغ العلا بکمال ہی ریلیز ہوتے ہی مقبول ہو گیا۔ گزشتہ روز علی ظفر نے اس خوبصورت نعتیہ کلام کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا تھا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ علی ظفر نے ٹویٹر پر لکھا، اس خوبصورت نعت کو ریکارڈ کرتے وقت میرے جو احساسات تھے انہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ علی ظفر کا نعتیہ کلام بلغ العلا بکمالہ کو یوٹیوب پر اب تک 3,30,000 سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے اور لوگوں کو یہ خوبصورت نعتیہ کلام بے حد پسند آیا ہے۔ لوگوں نے جہاں یوٹیوب پر اس نعت کی تعریف کی، وہیں سوشل میڈیا پر بھی اس کے مختصر کلپ وائرل ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل عاطف اسلم نے بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں درود و سلام عاجزانہ پیش کیا تھا اور اس خوبصورت درود و سلام کو بھی لوگوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔